آج پھر شہباز نے بیوی کے کہنے پر بوڑھے باپ کو اتنا مارا کہ اس کے کہلے کی ہڈی ٹوٹ گئی اور پھر اسے گھر سے باہر پھینک دیا گیا، کیونکہ شہباز کی بیوی جھوٹا الزام لگاتی تھی کہ اس کا باپ اسے گندی نظر سے دیکھتا ہے۔ باپ کو نکالنے کے بعد شہباز کو فالج کا اٹیک ہو گیا اور یوں اس کے گھر سے رزق اٹھا لیا گیا اور اس کے بچے بھوک سے بلکنے لگے۔ شہزاد کی بیوی اسے ریڑھی پر ڈال کر بھیک مانگ رہی تھی کہ اچانک ان کو سڑک پر ابا نظر آیا، جس کی جھولی پیسوں سے بھری ہوئی تھی۔ شہباز اور اس کی بیوی قریب آ گئے۔ انہوں نے ابا کو ہاتھ لگایا تو اس کی روح کانپ گئی، کیونکہ ابا تو 2 دن سے… تیری ہمت کیسی ہوئی میری بیوی پر بری نظر ڈالنے کی؟ مجھے تو یہ سوچ سوچ کر ہی شرم آ رہی ہے کہ میں تجھ جیسے باپ کی اکلوتی اولاد ہوں۔ کاش ماں کی جگہ تو ہی مر چکا ہوتا تو آج مجھے یہ دن تو نہ دیکھنا پڑتا۔ شہباز غصے سے بھر کر بیلٹ سے اپنے ہی سگے باپ کو جانوروں کی طرح پیٹ رہا تھا۔ شور شرابے کی آواز سن کر آس پڑوس والے بھی اکٹھے ہونے لگے تھے۔ بوڑھا ثاقب بابا جو ابھی ابھی جائے نماز سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکلے تھے تو بیٹے نے انہیں گریبان سے پکڑ کر زمین پر گرایا تھا۔ ان کے ہاتھ سے موجود تسبیح چھوٹ کر دور زمین پر جا گری تھی۔ وہ بوکھلائے ہوئے انداز میں ہانپتے ہوئے خود کو بیٹے سے چھڑواتے اور ایک ہی بات پوچھے جا رہے تھے کہ شہباز پتر، کیا بات ہے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ تو کیوں مجھے مار رہا ہے؟ بیٹا میں تو تیرا باپ ہوں، کچھ تو لحاظ کر۔ ایسے کہیں الفاظ بوڑھا باپ بولے جا رہا تھا، مگر شہباز پر تو جیسے بھوت سوار تھا۔ سامنے دروازے کے پاس کھڑی اس کی بیوی سینے پر ہاتھ باندھے اسے بغور دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک سکون بھری مسکراہٹ تھی۔ شہباز جب باپ کو مار مار کے تھک چکا تو ایک بار پھر زمین پر گرے ہوئے باپ کو اٹھایا اور حقارت بھرے لہجے میں بولا، ابا بند کر اپنا یہ اچھا بننے کا ڈھونگ۔ جانتا ہوں جتنا تو دیندار اور 5 وقتہ نمازی ہے، میری پیٹھ پیچھے میری ہی بیوی کو غلط نظروں سے دیکھتا ہے۔ کیا تجھے شرم نہ آئی اپنی بیٹی جیسی بہو پر گندی نظر ڈالتے ہوئے؟ شہباز تو پھٹ ہی پڑا تھا۔ بوڑھے باپ نے جب بیٹے کے منہ سے یہ سنا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ تو گویا تڑپ ہی اٹھے تھے۔ فوراً نفی میں سر ہلاتے ہوئے بکھلا کر کہنے لگے، یہ جھوٹ ہے، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہیں دروازے پر کھڑی پڑوس کی عورتوں نے جب یہ ماجرا سنا تو کانوں کو ہاتھ لگا کر رہ گئے۔ ثاقب بابا کو آخر کون نہیں جانتا تھا؟ پورا گاؤں ہی ان کا طرفدار تھا۔ وہاں مقیم لوگوں نے اپنی عمر کا ایک حصہ ان کے ساتھ گزارا تھا۔ وہ ان کی عادت سے واقف تھے۔ آج تک ثاقب بابا نے کبھی اپنی بیوی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہ کی تھی۔ وہ انتہائی عزت دار اور نیک شخص تھے، سب ان کی عزت کیا کرتے تھے۔ محلے کے لوگوں کو ثاقب بابا اپنے سکوں جیسے عزیز تھے، مگر آج جو تہمت ان کے سکے بیٹے نے ان پر لگائی تھی وہ سن کر سب کے ہوش اڑ چکے تھے۔ محلے کے چند لوگ آگے بڑھ کر بابا کے حق میں بولنے لگے تو شہباز نے فوراً انہیں چپ کروا کے یہ کہتے ہوئے وہاں سے رفو چکر کر دیا کہ یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، آپ لوگ اس میں دخل اندازی نہ کریں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں سے مجمع ہٹ چکا تھا۔ ثاقب بابا مارے صدمے کے کچھ بول بھی نہیں پا رہے تھے۔ انہوں نے شکوہ کناں نظروں سے بہو کو دیکھا جو حقارت سے انہی کو دیکھتے ہوئے گھور رہی تھی۔ بوڑھے باپ کی آنکھوں میں اس پل آنسو آئے تھے، ان کا وجود کپ کپانے لگا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ بیٹا، ساری عمر میں نے صرف اس محلے میں عزت ہی کمائی تھی اور آج تم نے وہ بھی ملیاں میٹ کر دی۔ تم نے میرے ساتھ زندگی کے 35 سال گزارے ہیں، جبکہ تمہاری بیوی کو اس گھر میں آئے ہوئے صرف 5 سال ہوئے ہیں۔ تم نے اس کی بات پر یقین کر لیا اور میں، جو تمہارا سگا باپ تھا، جس نے تمہیں بچپن میں کبھی اپنی ماں سے بھی بدتمیزی سے بات نہ کرنے دی، ہمیشہ نظریں نیچی رکھ کر چلنے کی تلقین کی، اسی پر تم یہ الزام لگا بیٹھے ہو۔ ثاقب بابا کے الفاظ میں اس قدر درد تھا کہ ایک پل کو شہباز جھرجھری لے کر رہ گیا۔ اس کی گرفت باپ کے گریبان سے ڈھیلی ہونے لگی۔ شاید وہ شش و پنج کا شکار ہو چکا تھا۔ جب پیچھے کھڑی فردوس نے یہ منظر دیکھا
اور معاملہ اپنے ہاتھ سے نکلتا ہوا دیکھا تو فوراً آگے بڑھی اور روتے ہوئے شوہر سے کہنے لگی، بس یہی تو شہباز سے غلطی ہو گئی۔ اتنے سالوں سے آپ نے اس کی آنکھوں پر یہ جو پٹی باندھ رکھی ہے نا، آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ کیا کوئی عورت اس حد تک بھی گر سکتی ہے جو اپنی ہی عزت داؤ پر لگا دے؟ آخر مجھے کیا ملے گا ایسا کر کے؟ فردوس دہاڑے مار مار کر رونے لگی۔ شہباز کی نظر اس کے کپڑوں پر گئی جو جگہ جگہ سے نوچے جا چکے تھے۔ بہرحال اس نے ایک بار پھر اپنے باپ کو مشتل ہو کر اندھا دھند مارنا شروع کر دیا اور گھر سے باہر نکال دیا۔ بوڑھا باپ منہ کے بل زمین پر گرا تھا۔ اس کا وجود درد سے چور تھا، یوں لگتا تھا جسم کی ایک ایک ہڈی ٹوٹ چکی ہو۔ آنکھوں سے آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے۔ وہ زمین سے اٹھے اور اللہ اکبر کہتے دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ وہ ہانپ رہے تھے۔ اسی پل محلے کے کئی گھروں سے عورتیں اور مرد باہر آئے اور بابا جی کو اپنے گھر لے جانے لگے، مگر بابا نے ان کے ساتھ جانے سے منع کر دیا اور بولے کہ تم سب کا بہت بہت شکریہ، مگر میں رک کر یہاں مزید اپنی بےعزتی نہیں کروا سکتا، میرے کردار پر اپنی، میرا خدا گواہ ہے۔ اتنا کہہ کر وہ بابا وہاں سے کھڑے اور لڑکھڑاتے ہوئے ایک سمت کو چل دیے۔ شہباز بیوی کو سینے سے لگا کر دلاسے دے رہا تھا جو روتے ہوئے شوہر سے لپٹ کر روداد سنا رہی تھی، جبکہ اندر ہی اندر اس کا دل خوشی سے ناچ رہا تھا۔ فردوس ایک آزاد خیال لڑکی تھی، پڑھی لکھی تھی اور شہباز سے اس کی پسند کی شادی تھی۔ وہ اور شہباز ایک یونیورسٹی میں ساتھ پڑھتے تھے۔ وہاں ان کے اور بھی لڑکے لڑکیاں دوست تھے۔ شادی کے بعد شہباز تو سبھی دوستوں سے کٹ کے رہ گیا تھا اور اپنا سارا دھیان نئی نوکری پر دے رہا تھا، مگر فردوس ابھی بھی شہباز کے جانے کے بعد سارا دن دوستوں کے ساتھ باتوں میں لگی رہتی۔ ثاقب بابا نے پہلے تو دھیان نہ دیا، مگر جب ایک روز فردوس کے لڑکے دوست شہباز کی غیر موجودگی میں گھر تک آئے تو ثاقب بابا انہیں گیسٹ روم میں بٹھانے لگے، مگر تبھی فردوس فوراً انہیں ٹوک کر ان لڑکوں کو اپنے بیڈ روم میں لے گئی۔ ثاقب بابا کے لیے یہ بات حیران کن تھی۔ آخر وہ ایک دیندار شخص تھے۔ ان کی بے تکلفی اور باہر تک آتی ہنسی مذاق کی آوازیں سن کر وہ اندر ہی اندر کوڑنے لگے۔ ان کے جانے کے بعد فردوس کو سمجھایا بھی کہ وہ نامحرم ہیں، اچھی بیٹیاں لڑکوں سے دوستی نہیں رکھتی، مگر فردوس نے تو اس بات کو انا کا مسئلہ بنا لیا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ آپ میرے کردار پر شک کر رہے ہیں، مجھے شہباز کی نظروں میں گرانا چاہتے ہیں۔ ثاقب بابا کچھ کہتے، فردوس پہلے ہی مطلب اخذ کر چکی تھی۔ پھر کیا تھا، اس نے تو ضد سے سب کو گھر بلانا شروع کر دیا اور ان کے درمیان بیٹھ کر بے باکی سے باتیں کرنے لگی۔ اس روز ثاقب بابا نے غصے سے بہو پر ہاتھ اٹھانے کی بھی کوشش کی تھی۔ آخر کچھ یہ ان کا گھر تھا، بھلا وہ غیر مردوں کا آنا جانا کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ کوئی پوچھتا تو کیا کہتے، میری بہو کے دوست آئے ہیں؟ فردوس نے تبھی سسر سے بدلہ لینے کی ٹھان لی اور پھر یہ سارا ڈرامہ رچا دیا۔ سسر سے تو اب اس کی جان چھوٹ چکی تھی، وہ دن اس کے لیے عید سے کم نہیں تھا۔ شہباز چند روز پریشان رہا، مگر باپ کو ڈھونڈنے کی کوشش نہ کی۔ چند روز بعد وہ بھی اپنی مصروفیت میں مگن ہو چکا تھا۔ چند روز یوں ہی پرسکون سے گزر گئے۔ فردوس کی تو زندگی گویا جنت بن چکی تھی۔ وہ شہباز کے جانے کے بعد یوں ہی دوستوں سے سارا دن باتیں کیا کرتی اور اپنے چھوٹے بچوں پر بھی کچھ دھیان نہ دیا کرتی۔ ایک روز شہباز جب کام پہ جانے لگا تو فردوس سے بولا، میری طبیعت بہت بے چین سی لگ رہی ہے، ایسا لگتا ہے دل کو کسی نے مٹھی میں جکڑ رکھا ہے۔ شہباز سینے پہ ہاتھ رکھے بول رہا تھا۔ جب فردوس نے دیکھا تو فوراً اسے درد کی دوا دے کر بولی کہ جب آج کام سے واپس آؤ تو ڈاکٹر کے پاس سے ہوتے ہوئے آنا تاکہ بیماری کی تشخیص ہو سکے۔ شہباز کو 3-4 دن سے یوں ہی محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کام پر تو چلا گیا، مگر اس کی طبیعت مزید بگڑتی چلی گئی۔ ابھی اسے دفتر میں پہنچے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اسے چکر آئے اور گر پڑا۔ اس کے ساتھ کام کرنے والے عملے نے اسے فوراً ہسپتال پہنچایا، جہاں پر وہ کتنی دیر بے ہوشی کی حالت میں رہا۔
فردوس جو اس وقت اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھی باتوں میں مشغول تھی، جب اسے اسپتال سے کال آئی تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ سب کو وہیں چھوڑ کر فوراً ہسپتال پہنچی، جہاں شہباز بے سدھ لیٹا تھا۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ شہباز کو فالج کا اٹیک ہوا ہے۔ یہ سن کر تو فردوس کے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ وہ شہباز کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بھلا وہ جوان جان اسے کیسے فالج کا اٹیک ہو سکتا تھا؟ وہ شہباز کو گھر تو لے آئی، دفتر والوں نے چند پیسے بھی اسے دیے، مگر وہ کتنے دن تک چلے؟ فردوس کو تو سب کچھ بھول گیا تھا۔ وہ تو بس اب شہباز کی خدمت میں لگی رہتی اور اس کا خیال رکھتی۔ اس بیماری کا کیا آنا تھا کہ ان سے تو رزق ہی چھین گیا تھا۔ گویا یہ سب کچھ بابا کے جانے کے بعد سے ہی شروع ہو چکا تھا۔ ایک ہفتے کے اندر اندر ان کی زندگی کا نظام دھرم بھرم ہو چکا تھا۔ شہباز نے تو ویسے بھی اپنی ساری تنخواہ کی ساری کمائی یوں ہی عیاشی میں اڑا دی تھی، جبکہ اب تو شہباز کی نوکری بھی چلی گئی تھی۔ شہباز کچھ بولنا چاہتا مگر بول نہ پاتا۔ وہ چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہو چکا تھا۔ دھیرے دھیرے گھر میں موجود تمام ترجمہ پونجی ختم ہوتی گئی اور پھر تنگ دستی نے ان کو گھیر لیا۔ اب تو اتنے پیسے بھی نہ بچے تھے کہ بچوں کے لیے دودھ بھی خریدا جا سکے۔ آہستہ آہستہ فردوس کی ساری رعنائیاں ختم ہوتی چلی گئی۔ اس نے اپنا زیور بیچ کر شہباز کے لیے دوائیاں اور بچوں کی ضروریات پوری کرنا شروع کر دی۔ وہ اپنے دوستوں کے پاس مدد مانگنے کے لیے جاتی تو سب نے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر اسے دھتکار دیا۔ اب تو کوئی اسے منہ بھی نہ لگانا پسند نہ کرتا تھا، نہ ہی اب دوبارہ کو اس کے گھر کی جانب آیا تھا۔ اس نے دھیرے دھیرے کر کے اپنا تمام زیور بیچ دیا اور پھر جب حالات تنگ ہونے لگے تو نوکری کی تلاش میں نکل پڑی، کیونکہ بچوں کا پیٹ تو پالنا ہی تھا۔ اس نے کئی جگہ نوکری کے لیے اپلائی کیا، مگر ہر جگہ کوئی تجربہ مانگتا تھا، کسی نے بھی اس کو نوکری نہ دی۔ اس نے محلے کے اسکول میں پڑھانا بھی شروع کر دیا، مگر وہاں کے استاد نے جب اسے دیکھا تو اسے بری نظروں سے گھورنے لگا۔ بار بار کوشش کرتا کہ وہ فردوس کو چھو سکے۔ فردوس نے خود کو بچانے کی کوشش کی اور مجبوراً وہاں جا کر پڑھ آتی رہی، مگر وہ 10 دن سے زیادہ تک نہ چل سکی، کیونکہ ایک روز چھٹی کے بعد پرنسپل نے اسے اپنے آفس میں بلا لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی عزت پر حملہ کرنے لگا۔ مگر کسی نہ کسی طرح فردوس اپنی عزت بچا کر وہاں سے بھاگ نکلی تھی۔ وہ روتے ہوئے بھاگ آئی تھی۔ بے ساختہ اس کی نظروں کے سامنے سسر کا چہرہ آیا تھا، جس پر اس نے الزام لگایا تھا کہ وہ اس کی عزت پر ہاتھ ڈالنا چاہتا ہے۔ وہ روتے ہوئے گھر آئی تھی۔ شہباز اسے دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا، مگر آخر کیسے پوچھنا کہ اسے کیا ہوا ہے، وہ کیوں رو رہی ہے۔ کتنی دیر فردوس یوں ہی شہباز کے گلے لگ کر روتی رہی، لیکن اسے بول کر کچھ بھی نہ بتایا۔ اب تو نوبت یہاں تک آ چکی تھی کہ گھر میں فاقے پڑنے لگے تھے۔ بچے بھوک سے بلک رہے تھے اور بار بار ماں سے کھانا مانگ رہے تھے، مگر فردوس انہیں کھانا کہاں سے لا کر دیتی؟ اب تو اس کے آس پاس ایک آنا بھی موجود نہ تھا۔ فردوس نے محلے والوں سے بھی مدد مانگنا چاہی۔ ان کے سامنے گڑ گڑا کر ہاتھ جوڑ دیے کہ خدا را ہماری مدد کرے، ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا اور بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، مگر سب نے انہیں ایک نظر ڈال کر گھر سے نکال دیا۔ سب کے دل میں ان کے لیے نفرت بھر چکی تھی۔ جو کچھ انہوں نے ثاقب بابا کے ساتھ کیا تھا، اس کے بعد کسی کے دل میں بھی ان کے لیے رحم موجود نہ تھا۔ کچھ لوگوں نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا تھا کہ یہ سب تو تم لوگوں کو ثاقب بابا کی بد دعا لگی ہے۔ کچھ لوگوں نے ثاقب بابا کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا تو تم لوگوں سے خدا نے رزق اٹھا لیا ہے۔ وہ بھولے بھالے معصوم بابا تم لوگوں کے لیے ہمیشہ دعا گو رہتے تھے۔ ان جیسے نیک اور دیندار انسان ہر وقت دعا کرتے رہتے تھے کہ ان کے بچے سلامت رہیں، مگر اب جب وہیں گھر سے نکل گئے تو تنگ دستی تو آنی ہی تھی۔ ابھی بھی وقت ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر ثاقب بابا کو گھر لے آؤ، شاید تم لوگوں کی پریشانیاں کچھ کم ہو سکیں۔ فردوس سوچ میں پڑ چکی تھی اور خالی ہاتھ واپس
گھر پر آ گئی تھی۔ گھر آئی تو بھوکے بچوں کا چہرہ دیکھ کر اس کا دل کٹنے لگا۔ آخر کار وہ ایک نتیجے پر پہنچی۔ وہ بستر پر لیٹے شہباز کے پاس جا کر کہنے لگی کہ شہباز، مجھے نہ تو نوکری مل رہی ہے اور نہ ہی کوئی رشتہ دار ہماری مدد کرنے کو تیار ہے۔ اب جو کچھ کرنا ہے مجھے ہی کرنا ہے۔ آپ اور بچوں کی پیٹ پالنے کی خاطر اتنا تو مجھے کرنا ہی پڑے گا۔ شہباز کچھ سمجھ نہ سکا کہ آخر فردوس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ اتنا برا وقت آ چکا تھا کہ فردوس نے اپنے شوہر کو ایک پرانی سی ریڑھی پر ڈالا اور اپنے ساتھ لے جا کر سڑکوں پر چلنے لگی۔ اس روز اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے اور خود کو ایک چادر میں لپیٹے ہوئے تھی۔ لوگ اسے طرح طرح کی نظروں سے گھور رہے تھے۔ ان کی نظریں اسے اپنے وجود میں اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ نظریں اس کی روح کے آر پار کی جا رہی ہیں، مگر وہ سر جھکائے آنسو پونچھتی ہوئی لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے کھڑی تھی۔ اس کے شوہر کی حالت دیکھ کر کچھ لوگوں کو ترس آتا اور وہ اس کے ہاتھ پر 10 روپے رکھ دیا کرتے تھے۔ کچھ تو زبردستی اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش بھی کرتے۔ آخر فردوس ایک جوان اور خوبصورت لڑکی قسمت کی ماری تھی۔ اس کا حلیہ ایسا ہو چکا تھا، آج اسے احساس ہوا تھا کہ مرد کی گندی نظر کیسی ہوتی ہے۔ جب کوئی مرد اس کی میلی نگاہ سے ایک عورت کو دیکھتا ہے تو اس پر کیا بیتتی ہے۔ اس کا سسر تو بے قصور نیک انسان تھا، جس پر الزام لگا کر وہ اسے گھر سے نکلوا چکی تھی۔ اتنی ہی اسے اس روز بھیک ملتی کہ وہ اپنا شہباز اور بچوں کا پیٹ پال سکے، مگر کبھی کبھار اسے فاقہ بھی کرنا پڑتا۔ بمشکل تو اتنا ہی کھانا جڑ پاتا جو بچوں کا پیٹ بھر سکے۔ چند روز گزر گئے، اب اسے شوہر کو ساتھ لے جا کر بھیک مانگتے ہوئے شرم نہیں آتی تھی۔ وہ دونوں ہی احساس کمتری کا شکار تھے۔ ان کی آنکھوں میں گویا آنسو ہی سوکھ چکے تھے۔ وہ بس ایک دفعہ اپنے سسر سے معافی مانگنا چاہتی تھی، مگر نہ جانے وہ زندہ تھے بھی یا نہیں۔ ایک روز شدید بارش تھی اور وہ بارش میں بھیگ چکے تھے۔ فردوس شہباز کو ریڑھی پر ڈالے ہوئے ایک درخت کے نیچے آ کر کھڑی ہو گئی اور وہ بار بار شہباز کا چہرہ صاف کر رہی تھی۔ ان دونوں کو تو آج کسی نے 10 روپے بھی نہ دیے تھے۔ وہ 2 روز سے بھوکے تھے، بس یہی دعا کر رہے تھے کہ انہیں آج پیسے مل جائیں تاکہ کم از کم وہ کچھ کھا تو سکے۔ شہباز کی حالت تو دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ کبھی بے ہوش ہو جاتا تو اسے ہوش ہی نہ آتا۔ آخر کو بیمار شخص تھا، دوائیاں بھی موجود نہیں تھیں جنہیں لے کر وہ صحتیاب ہو سکتا۔ بارش رکی تو ایک بار پھر ریہڑی چلاتی ہوئی فردوس سڑک پر آ نکلی تاکہ کچھ بھیک مانگ سکے۔ وہ چلتے ہوئے ابھی سڑک تک آئی تھی کہ اسے ایک شخص نظر آیا جس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا پیکٹ تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے ان میں ڈھیروں پیسے موجود ہوں۔ وہ شخص کافی امیر بھی لگ رہا تھا۔ فردوس جلدی جلدی ریڑھی چلاتی ہوئی اس شخص تک پہنچی اور فوراً ہاتھ پھیلا کر بولی، بابا، خدا تمہارا بھلا کرے، خدا تمہاری ہر دلی مراد پوری کرے، تمہارے بال بچوں کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، میری مدد کرو، میرا شوہر بیمار ہے اور میرے بچے گھر میں بھوکے ہیں، ہم نے کئی روز سے کچھ نہیں کھایا، اگر تم ہمیں کچھ دے سکو تو تمہاری بڑی مہربانی ہوگی۔ وہ ہاتھ پھیلائے روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ اس شخص نے پلٹ کر ان کی جانب دیکھا۔ اس شخص کا چہرہ دیکھتے ہی فردوس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ وہیں شہباز کو بھی ایک دھچکا سا لگا تھا۔ انہیں تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ سامنے کھڑا شخص کون تھا۔ وہ شخص بھی انہیں بغور سر تا پیر دیکھنے کے بعد فوراً ان کی جانب پلٹا اور بولا، شہباز پتر، تمہاری یہ حالت کیسے ہو گئی؟ فردوس بیٹا، یہ تم اس حالت میں گھر سے باہر کیا کر رہی ہو؟ انہیں تو کچھ سوچ ہی نہ رہی تھی کہ وہ کیا کہیں۔ یہ تو ثاقب بابا تھے جو اپنے مخصوص انداز میں کھڑے تھے، وہیں ان کا سفید کرتا شلوار اور سر پر سفید پگڑی، ہاتھ میں وہی مخصوص تسبیح اور دوسرے ہاتھ میں پیسوں کا پیکٹ۔ انہیں تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ ان کا باپ ہے۔ وہ تو بالکل ایسی حالت میں تھے گویا خوش و خرم ہوں۔ انہیں تو کسی قسم کی تنگی گویا چھو کر بھی نہیں گزری تھی۔ ثاقب بابا انہیں ایک طرف لے گئے اور ان کی حالت دیکھ کر رونے لگے اور سارا ماجرا پوچھنے لگے۔
फरदौस शर्मिंदा से सर झुकाए ससुर को देखकर रोने लगी थी और इनके कदमों में घिरकर माफ़ी मांगने लगी, क्योंकि कितने रोज़ से वो इन्हें तो तलाश कर रही थी। इन पर झूठा इल्ज़ाम लगाने की वजह से आज इनकी ये हालत हो चुकी थी। उन्होंने ससुर को सारी रवादात सुनाई तो साकिब बाबा की आंखों में आंसू आ गए। वो रोने लगे और बोले कि बेटा, मैंने तो तुम लोगों को तसव्वुर में भी कभी बुरा नहीं कहा, भला मैं बद्दुआ कैसे दे सकता था। वो लोग फ़ौरन साकिब बाबा के साथ घर चले आए तो साकिब बाबा ने फरदौस से पूछा, आखिर आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए। साकिब बाबा बताने लगे कि मैं जब इस घर से निकलकर बाहर गया तो कई रोज़ यूं ही मस्जिद में बैठकर गुजार दिए। एक रोज़ जब मस्जिद में भी किसी ने खाने को कुछ न दिया तो मैं बाहर दरख्त से फल तोड़ने के लिए गया। मेरे पास कोई ठिकाना न था सिवाय मस्जिद के। मेरे दिन रात इबादत में गुजर रहे थे। मैं मस्जिद से बाहर निकला तो मुझे एक शख्स मिल गया, मेरे बचपन के दोस्त का बेटा, जो कितने अरसे से मुझे ही ढूंढ रहा था। दरअसल मेरे दोस्त को मदद दरकार थी, इसे लाखों रुपए की ज़रूरत थी। इस वक्त 1 लाख रुपया भी करोड़ के बराबर हुआ करता था। मैंने अपनी विरासत में मिली ज़मीनें बेचकर अपने दोस्त की मदद की थी। इसके बाद इसका कारोबार ठीक हो गया और वो वहाँ से दूसरे मुल्क चला गया, मगर आज वो अपने एहसान का बदला चुकाना चाहता था। जब इसके बेटे ने मुझे देखा तो फ़ौरन अपने साथ घर ले गया और कहने लगा कि आज हम जिस मकाम पर हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी वजह से हैं। इसके बाद उन्होंने मुझे कई रोज़ तक अपने घर में रखा और बिल्कुल यूँ ख्याल रखा गोया मैं इनका सगा हूँ। उन्होंने मेरे आराम का ख्याल रखा। मुझे इनके यहाँ ज़्यादा दिन रहना अच्छा न लगा, तो जब मैं इनके घर से निकलने लगा तो मेरे दोस्त ने मुझे शुक्रिया के तौर पर ये 1 करोड़ रुपया इनाम दिया था। इनका कहना था कि ये तुम्हारे एहसान का थोड़ा सा बदला है। मैंने पैसे लेकर यहीं खड़ा सोच रहा था कि इन पैसों का क्या फ़ायदा जब मेरे बच्चे ही मेरे साथ नहीं। शहबाज और फरदौस ने जब ये सुना तो इनके सर शर्म से झुक गए थे। वो हाथ जोड़कर अपने बाप से माफ़ी मांगने लगे। फरदौस इनके कदमों में गिर गई थी और फिर सारी सच्चाई इसने शहबाज को भी बता दी। शहबाज को गुस्सा आया था, वो ममना रहा था मगर कुछ भी बोल नहीं सकता था। शहबाज बाबा ने सच्चे दिल से बेटे और बहू को माफ़ कर दिया और फिर इन पैसों से अपने बेटे का इलाज करवाया। कुछ अरसे में शहबाज दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो गया। फरदौस भी काफ़ी बदल चुकी थी। अलबत्ता शहबाज ने ठीक होकर बाप के कदमों में गिरकर माफ़ी ज़रूर मांगी थी। घर में खुशियाँ और रौनकें लौट आई थी। हर मुश्किल के बाद आसानी आती है, हर मुश्किल के बाद आसानी होती है। अगर वालिदैन का साया सरों पर सलामत रहे तो मुश्किल में भी इंसान की हिम्मत नहीं टूटती।